الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء۔ محترم بھائیوں، دوستوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم کتاب ہے، 10 قواعد فی تزکیۃ النفس، تزکیہ نفس کے 10 اہم اصول، 10 اہم قاعدے۔ یہ کتاب شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کی ہے، جو مسجد نبوی کے مدرس ہیں۔ اس کتاب کا پہلا درس آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کتاب کا دوسرا درس ہے۔ آئیے سب سے پہلے تزکیہ نفس کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں۔ تزکیہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا، کسی چیز کو پاک کرنا اور اس کو پروان چڑھانا، اور اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں نفس کو غلط رجحانات سے، غلط میلانات سے موڑ کر نیکی اور بندگی کے راستے پر لگانا۔ اور نفس کہتے ہیں انسانی ذات اور انسانی شخصیت کو۔ تو تزکیہ نفس کا مفہوم ہوا کہ انسانی شخصیت میں سے برائیوں کو ختم کرنا، برائیوں کو ختم کر کے نیکی پر لگانا۔ تزکیہ نفس کا مفہوم ہوا اپنے آپ کو شرک، بدعت و خرافات سے محفوظ رکھنا اور توحید کو اپنے دل میں بسانا۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو جو بھیجا ہے اس کا مقصد ہی تزکیہ نفس تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے انسان کے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اس کے تزکیہ کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے۔ ایک تو انسان کے اندر نفس لوامہ بنایا، گناہ کے اوپر وہ نفس انسان کی ملامت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العالمین نے تزکیہ نفس کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس بھیجا، کہا اذهب الى فرعون، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، تم اس کو کہو کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ تم اپنے نفس کو پاک کرو، اپنے آپ کا تزکیہ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفس بتایا۔ چنانچہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقصد بتائے، ان میں سے ایک مقصد لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، ان کے نفس کو پاک کرنا ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، سدا بہار باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے آپ کا تزکیہ کیا۔ اور کامیابی کی ضمانت بتائی ہے
कोई भी शख्स दुनिया और आखिरत में कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने आप का तस्किया न करे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को पाक किया, अपने नफ्स का तस्किया किया। वक़द खाब मन दस्साह, नाकाम और नामुराद हुआ जिसने अपने नफ्स को ऐसे ही छोड़ दिया, अपने नफ्स को पाक नहीं किया। तो तस्किया नफ्स की अहमियत हमारे समझ में आ गई। इस दर्स का मकसद क्या है? तस्किया नफ्स, उन 10 कवायद और उसूल को हम जाने जिनके जरिए हमारे नफ्स का तस्किया होगा। वो 10 उसूल और कवायद में से पहला कायदा हमने आज से तकरीबन 10 महीने पहले पढ़ा था। वो क्या था? तौहीद। तौहीद तमाम चीजों में सबसे बुनियादी हैसियत रखता है जिसके जरिए नफ्स का तस्किया होता है। तौहीद के बगैर इंसान के नफ्स का तस्किया हो ही नहीं सकता। जिसके दिल में तौहीद नहीं होगा तो उसका कभी भी तस्किया नहीं हो सकता, वो अपने आप को कभी भी पाक नहीं कर सकता। इसलिए कि शिर्क जो है सबसे ज्यादा नफ्स को बर्बाद करने वाला है, सबसे ज्यादा नफ्स को मैला और कुचैला करने वाला है। जो आदमी शिर्क करता है वो नापाक है, नजिस है, वो अंदर से बिल्कुल नापाक हो चुका है, उसका नफ्स और उसका दिल बिल्कुल जंग आलूद हो चुका है, अब बिल्कुल मैला हो चुका है। उसके बरअक्स जो शख्स तौहीद परस्त है उसका नफ्स बिल्कुल पाक है, उसके नफ्स का तस्किया हो गया। तो पहला कायदा क्या था? तौहीद। दूसरा कायदा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कायदा क्या है? अद्दुआ मिफ्ताहु ज़कातिन नुफूस। दुआ तस्किया नफ्स की चाबी है, तस्किया नफ्स की कुंजी है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा शैउन अकरम अलल्लाह तआला मिन दुआ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक दुआ से बढ़कर कोई चीज बाइज्जत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक दुआ सबसे मुकर्रम अब सबसे बाइज्जत चीज है। ये दुआ अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अफजल इबादतों में से है। दुआ एक अहम इबादत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक। क्यों? इसलिए कि इसमें बंदे की मोहताजी, उसी तरीके से आजिज़ी और इंकिसारी जाहिर होती है। बंदा अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बिल्कुल सरेंडर कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पर हाथ उठाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है। अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर का भिखारी समझता है, अपने आप को मोहताज समझता है, अपने आप को फकीर समझता है कि अल्लाह मैं तेरे सामने हूं, तुझसे मांग रहा हूं, तुझसे गिड़गिड़ा रहा हूं, मेरी हैसियत तुम्हारे नजदीक कुछ भी नहीं है, तू सबसे बड़ा है, तू देने वाला है, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है, तू अगर न दे तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे। तो गोया कि बंदा बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर सकता है, आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार करता है। इसलिए दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक अफजल इबादतों में से एक अहम इबादत है। उसी तरीके से इस दुआ में बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत, कुव्वत, उसकी बड़ाई का एतराफ करता है। अपने आप को तो कुछ नहीं समझता है, ये बंदा अपने आप को समझता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक हमारी कोई हैसियत नहीं है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता है, उसकी बड़ाई और उसकी किबरियाई का एतराफ करता है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक दुआ अहम इबादतों में से है, बल्कि दुआ ही अहम इबादत, दुआ ही इबादत। आप देखें ना, नमाज पढ़ते हैं, नमाज कितनी अहम इबादत है, पूरी की पूरी दुआ है, पूरी की पूरी दुआ है। आप सना पढ़ते हैं, नमाज शुरू करते वक्त दुआ इस्तिफ्ता पढ़ते हैं, वो भी दुआ ही है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सूरह फातिहा। उसके बाद आप सलाम फिरने से पहले पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, उसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये सब दुआ है। बल्कि सलाम जब हम फिरते हैं वो भी तो दुआ ही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हम उनको सलामती की दुआ दे रहे हैं। तो नमाज पूरी की पूरी दुआ है। उसी तरीके से मुसन्निफ रहमतुल्लाह फरमाते वलहु असरुन अज़ीमुन फी फतहि अबवाबिल खैर, भलाई के दरवाजे खोलने में दुआ का बहुत बड़ा असर है। आप एक भी भलाई नहीं पा सकते हैं जब तक आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ नहीं करें। तमाम भलाइयों की कुंजी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाना है। दुआ ही के जरिए आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हासिल कर सकते हैं, दुआ ही के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप नुसरत और फतह हासिल कर सकते हैं। ये दुआ ही है
کہ جس کے ذریعے آپ دنیا میں سربلند ہو سکتے ہیں, دنیا پر غالب آ سکتے ہیں. یہ دعا ہی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین پوری دنیا کو آپ کے قدم کے نیچے لا کر رکھ دے گا. یہ بہت دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہے, تمام بھلائیوں کی چابی ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابو القاسم المغربی کو اپنی نصیحت میں فرمایا تھا, الدعاء مفتاح کل خیر, ہر خیر کی کنجی دعا ہے. اب سمجھنا ہے, کسی بھی خیر کو پانے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ دعا کو. دنیا اور آخرت کی بھلائی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دعا کو ہتھیار بنائیں, دعا کو آپ کنجی بنائیں. اس کنجی کے ذریعے آپ کو تمام خیر کے دروازے کھل سکتے ہیں, اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی جو بھی آپ چاہتے ہیں, جس چیز کی اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں, آپ کی جو بھی ضرورتیں ہیں, جو بھی حاجتیں ہیں, وہ کیسے ملے گی آپ کو؟ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگے, تب جا کر آپ کو وہ چیز حاصل ہوگی. اور یہی نہیں میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کتنا رحیم اور کتنا کریم اور اپنے بندوں سے کتنا محبت کرنے والا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کر دیا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ تم دعا مانگو, بلکہ دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے. ایک تو بندے کو ترغیب دے رہا ہے, کون سی چیز مانے ہیں کہ تم میرے سامنے نہیں آتے ہو, میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہو, مجھ سے نہیں مانگتے ہو؟ کون سی چیز مانے ہیں؟ تم آؤ میرے سامنے مانگو. رغبت دلا رہا ہے اللہ رب العالمین, ترغیب دے رہا بندے کو, آؤ مجھ سے مانگو. اور یہی نہیں بلکہ قبولیت کا وعدہ بھی کر رہا, تم مانگو گے تو میں دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ تم مانگو, تم ہاتھ اٹھاؤ مانگتے رہو, میں نہیں دوں گا, ایسی بات نہیں ہے, میں دوں گا. قبولیت کا وعدہ کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. کون ہے جو بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر, ہم کس کے سامنے مانگے, کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے. وہی اللہ ہے جو رات کی تاریکی میں کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی پکار کو سنتا ہے. رات کی تاریکی میں پوری دنیا سوئی ہوتی ہے, مریض درد سے کرا رہا ہوتا ہے, پریشان حال ہے, دعا کرتا ہے, اللہ رب العالمین سنتا ہے, اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. فاستجبنا له, ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں, اس کو دیتے ہیں. مانگ کے دیکھو, آج ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے بہت دور ہیں, دعا کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے. ایک اللہ جو بار بار ہم کو بلا رہا اپنی طرف, مانگو میں تمہیں دوں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین بات کی ہے, بہت بہترین بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دعا کے قبول ہونے کی فکر نہیں ہوتی, مجھے دعا کے قبول ہونے کی فکر نہیں ہوتی, بلکہ مجھے خود دعا کرنے کی فکر ہوتی ہے. قبول ہونے کی فکر ہمیں کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جب وعدہ کیا ہے تو وہ اللہ رب العالمین دعا قبول کرے گا, دے گا. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے ہم دعا کر رہے ہیں, پتہ نہیں دعا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ اس بات کی فکر بالکل نہ کریں, بلکہ پورے مطمئن ہو جائیں, یقین کے ساتھ, پوری مضبوطی کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں. قبولیت کی فکر آپ نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے دعا کے قبول ہونے کی فکر ہوتی ہی نہیں ہے, بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں دعا کروں, اس لیے کہ جب مجھے دعا کی توفیق ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہی قبولیت. آپ دعا کریں گے تبھی اللہ رب العالمین قبول کرے گا. تو یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا یا نہیں, بلکہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں. مطرف بن الشقیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے غور کیا کہ تمام بھلائیوں کا مجموعہ اور نچوڑ کیا ہے. بھلائیاں تو بہت ساری ہے, نماز ہے, روزہ ہے, بھلائیاں بہت ساری ہے, اور تمام بھلائیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. تو بھلائیاں آپ تک کیسے پہنچے گی, خیر آپ تک کیسے پہنچے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے غور کیا تو بھلائیاں بہت ہیں, اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. اس وقت تک بھلائیاں آپ کو نہیں مل سکتی جب تک آپ اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کریں, اللہ رب العالمین سے مانگے نہیں. اللہ رب العالمین سے مانگیں گے تب جا کر آپ کو بھلائیاں اور خیر ملے گی. اسی طریقے سے تزکیہ کے باب میں, تزکیہ نفس, نفس کو پاک کرنے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ فکر ہوتی تھی کہ اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کرتے تھے.
آج تک ہمیں اس بات کی فکر ہوئی ہے؟ ہم جانتے بھی تھے تزکیہ نفس کی اہمیت کیا، اس کو پاک کرنا بھی ضروری ہے کیا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ ہمیشہ تزکیہ نفس کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم آتی تقوی، اللہم آتی نفسی تقویہا وزکیہا، اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، وزکیہا اس کا تزکیہ کر، اس کو پاک کر۔ ہمیشہ یہ دعا کون کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، ان کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ ہمارے نفس میں کوئی میل اور کچل نہ باقی رہ جائے، ہمارا نفس میلا نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ ہم اور آپ اتنے بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کسی بھی طریقے سے پاک کریں، اس لیے کہ فرمایا وَزَكِّ أَنْتَ خَيْرٌ مَّن زَكَّاهَا، اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی نفس کو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ انت خیر، اے اللہ تو بہتر ہے جو سب سے زیادہ نفس کو پاک کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دعا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نفس کا تزکیہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین ہی ہمارے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے، اور اس کی چابی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اطاعت و فرمانبرداری پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب بندہ پورے توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اپنے محتاجی کا احساس ظاہر کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، جلد بازی نہیں کرتا، دعا کرتا ہے اور جلد بازی نہ کرے کہ قبول نہیں ہو رہا، قبول نہیں ہو رہا، جلد بازی نہ کرے بلکہ دعا کرتے رہے، قبولیت کے اوقات میں اللہ رب العالمین سے دعا کرے، تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہ کرے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ چنانچہ ایک بہت پیاری حدیث یاد آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبا، جب بندہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے۔ اب سوچ، ہم اور آپ ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں خالی لوٹانے میں اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے، تو آپ اللہ رب العالمین سے مانگیں، دعا کریں۔ دعا اللہ رب العالمین کی قربت کا بہت بڑا ذریعہ۔ جب آپ دعا کریں گے پورے توجہ کے ساتھ تو ایسا لگے گا آپ اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، آپ کے آنکھ سے آنسو آئیں گے اور کوئی نہیں، بس سامنے اللہ کو پائیں گے آپ۔ تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ دعا پر ابھارنے والی سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ آپ اس بات کا اعتراف کریں، آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی آپ کے نفس کو پاک کرنے والا نہیں ہے، کوئی تزکیہ نفس نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ اللہ رب العالمین کے یہ ہاتھ میں، اور جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ جس کے نفس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اس کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کبھی کسی کے نفس کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اور جس کے نفس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، کوئی بھی بھلائی حاصل نہیں کر سکتا اور کسی بھی شر سے نہیں بچ سکتا جب تک وہ اللہ رب العالمین سے دعا نہ کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے نہیں۔ یاد رکھے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ انسان کو بھلائیوں سے دوچار کرے اور تزکیہ کرے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یوم الاحزاب یعنی غزوہ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو چھپا رکھا تھا، اور آپ فرما رہے تھے واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا، اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پاتے،
ہم صدقہ نہیں کر پاتے, ہم نماز نہیں پڑھ پاتے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت سے ہی ہم اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کا تزکیہ کر سکتے ہیں. دینی بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, تو دعا تزکیہ نفس کی بہت بڑی چابی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں, اللہ رب العالمین سے مانگے اور گر گرائیں. یہ انسان ہی ہے جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ رب العالمین تو چاہتا ہے کہ بندہ ہم سے مانگے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں بہت قریب ہوں ان کے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں, ان کو سنتا ہوں, ان کی مانگیں پورا کرتا ہوں. آپ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں, پوری دنیا مل کر ایک ہی وقت میں, پوری دنیا کے لوگ جتنے لوگ ہیں ایک ہی وقت میں, جتنی زبانیں ہیں سب اپنی اپنی زبان میں اللہ رب العالمین سے اپنی اپنی ضرورتوں کو رکھے. جتنی بھی ضرورتیں ہیں ایک انسان کی, جتنی بھی ضرورتیں ہیں, دنیا کے تمام انسان اپنی تمام ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھے, اللہ رب العالمین سے مانگے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو تمام ضروریاتوں سے نواز دے, تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی کمی تم میں کا کوئی شخص سمندر میں سوئی کو ڈالے اور نکال کر دیکھے کہ سمندر میں سوئی کے ڈالنے کی وجہ سے اور اس کے نکالنے کی وجہ سے کتنی کمی ہوئی ہے. بس اللہ کے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی چابیاں ہیں, آپ اس اللہ سے مانگیں. وہ کون سی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نہیں دے سکتا بندے کو؟ وما قدر اللہ حق قدری, حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر کو پہچانا ہی نہیں, اللہ رب العالمین کے قدر کو جانا ہی نہیں. بیٹے کے لیے دولت شاہ, رزق کے لیے داتا صاحب, حاجت کو پورا کرنے کے لیے نظام الدین کے قبر پہ جاتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں, وہاں دعا کرتے ہیں. بیٹے دولت شاہ دے, رزق داتا صاحب دے, حاجتوں کو پورا نظام الدین اولیاء کرے, بدبختو, تو پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ تم نے اللہ کو کیا سمجھا؟ وما قدر اللہ حق قدری, ان بدبختوں نے اللہ رب العالمین کے قدر کو جانا ہی نہیں. ارے اللہ تو وہ ہے کہ نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تاریکی میں اس نوح کو اللہ رب العالمین نے, یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے نکالے. وہ کون سی چیز ہے جو اللہ رب العالمین سے نہیں ہوتی؟ تو دوسروں سے مانگے, اللہ رب العالمین سے مانگے. میرے بھائیوں, تو دعا بہت اہم عبادت ہے. آپ اس کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں, اور نفس کو پاک کرنا بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے ہیں تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اگر آپ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کامیابی چاہتے ہیں, جنت چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک کریں. پہلی چیز توحید بیان کی گئی, اور دوسری چیز یہ دعا ہے جو نفس کو پاک کرنے کی ایک بہت بڑی چابی اور کنجی ہے. لہذا ہم اپنی عادت بنائیں, دعا کے لیے اپنی عادت بنائیں. اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا یہ دعا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہر چیز اللہ رب العالمین سے مانگے, ہر چیز, دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین سے مانگے, پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دینے والا ہے ہی نہیں, کوئی دینے والا اللہ رب العالمین کے سوا ہے ہی نہیں. آپ مانگ کے دیکھیں, یقین کرے اللہ رب العالمین کے اوپر. فَلْيَسْتَجِبْ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ رب العالمین کہتا بندہ پہلے مجھ پر یقین کرے, ایمان لائے. دعا کر رہے ہیں, اللہ پر یقین ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں ہے, ویسا عقیدہ ہی نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے عقیدہ, تو اللہ رب العالمین غافل دل کے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. غافل دل کے دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. تو پوری توجہ کے ساتھ قلبی لگاؤ ہونا چاہیے آپ کا اللہ رب العالمین کے ساتھ دعا میں, تب جا کر اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اور اس طریقے سے ہم اپنے نفس کو پاک کریں تو اس دعا کے ذریعے, اور اس دعا کو آپ یاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. تو اس دعا کو ہم سب یاد کریں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے نفس کو پاک کرے, ہمارا تزکیہ نفس کرے, ہمارے نفس شرک اور بدعات و خرافات جیسے میل اور کچیل کو اللہ رب العالمین ہم سے دور کرے. ہمارے دل میں توحید کی محبت ہو, اللہ رب العالمین تیری محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.